نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ سبوں کو ہمیشہ خوش رکھے. آئیے ناظرین، آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں ایک اہم مسئلہ سماعت کرتے ہیں. میں نے اس سے پہلے ایک ویڈیو میں ربا یعنی سود کے حوالے سے کچھ اہم باتیں کی تھی، تو اس ویڈیو کے سننے کے بعد بہت سارے احباب کے فون بھی آئے اور انہوں نے اسی سے ریلیٹو ایک مسئلہ معلوم کیا ہے. کہا کہ جس طریقے سے آپ نے کہا کہ ایک کسی نے دیا اس کا ہم نے سوا دیا، یعنی 1 روپیہ کسی سے ہم نے قرض لیا اور ہم نے اسے 1.5 روپے لے لیے، تو یہ سود ہوا. یقیناً یہ سود ہے. یا اسی طریقے سے ہم نے کسی سے 2 کلو آلو لیے اور ہم نے واپسی میں ان سے 2.5 کلو یا 3 کلو کا سوال کیا، تو یہ سود ہے، بالاتفاق سود ہے. یعنی زائد چیز کا لینا یہ سود ہے. بہرحال اس پر میں نے مفصل باتیں کی ہیں، لیکن ایک صاحب یہ کہتے ہیں، تو اس حساب سے ان کا کہنا ہے کہ آپ کی اس بات کے حساب سے قسطوار جو چیزیں لی جاتی ہیں، یعنی جس کو ہم اور آپ کے قسطی میں، تو قسطوار جو چیزیں خریدی جاتی ہیں قسطی میں، تو وہ چیزیں بھی حرام ہو جائیں گی. ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ کی بات کے مطابق، یعنی میری بات کے مطابق یہ مسئلہ فٹ ہوتا ہے. جواباً عرض یہ ہے، دیکھیے قسطوار جو چیزیں بیچی جاتی ہے، خریدی جاتی ہے، وہ سود اس لیے نہیں ہے کہ اس میں سود کا زائد چیز کا ایگری نہیں ہوتا ہے. یعنی یہ نہیں کہا جاتا ہے کہ اس چیز کا دام اتنا ہے اور آپ اتنا ادھار لے رہے اس لیے اتنا ہو گیا، نہیں، بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ ادھار لیں گے تو میں اس کو اتنی قیمت میں بیچوں گا، اور اگر آپ نقد لیں گے تو میں اتنی بیچوں گا. اس کا اختیار ہے بیچنے والے کو. ظاہر سی بات ہے بیچنے والے کو نقصان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. وہ مال آپ کو دے رہا ہے، پھنسا کر رکھ دے رہا ہے آپ کے پاس، تو آپ کو ادھار دے رہا ہے. تو انہوں نے 2 طرح کی بے تیار کر رکھی ہے. ایک خرید و فروخت، لین دین بالکل نقد ہے. نقد میں اس چیز کا دام اتنا ہے، ادھار میں اتنا ہے. یہ بالاتفاق جائز ہے. ہر شخص کا فتویٰ یہی ہے کہ قسطوار جو چیزیں خریدی جاتی ہے، بیچی جاتی ہے، ان کا بیچنا جائز ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سود نہیں، بئی طور کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کہا احل اللہ البیع وحرم الربا، کہ اللہ نے بے کو یعنی خرید و فروخت کو، لین دین کو، بیچنے کو جائز قرار دیا، وحرم الربا، اور سود کو حرام قرار دیا. تو سود ایک زائد چیز کا نام ہے. مثال کے طور پر میں نے یہ کہا کہ آپ مجھ سے 10,000 لے لیں، آپ بزنس کریں، جو بھی کریں، آپ کو جو کچھ کرنا ہے کریں، لیکن جب آپ ہم کو 10,000 لوٹائیں گے اس وقت 10,000 سے زائد 1,000 لوٹانا پڑے گا، یعنی 11,000. یا یہ مان لیجئے کہ میں نے آپ کو 1 لاکھ دیے، اب 1 لاکھ جب آپ واپس کریں گے تو اس وقت مجھے 1,10,000 چاہیے یا 1,20,000 چاہیے. تو یہ جو میں نے انہیں رقم دی تھی اس سے زائد رقم جو میں نے واپس لی ہے، یہ سود ہے. لیکن یہاں تو سرے سے قرض دینے کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ ایک چیز کو بیچنے کا مسئلہ ہے. اور ظاہر سی بات ہے جو چیز بیچی جا رہی ہے اس کو یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کو نقد بیچوں گا تو اتنے روپے میں بیچوں گا، اور ادھار بیچوں گا تو اتنے روپے میں بیچوں گا. یہ بالاتفاق جائز ہے، کیونکہ وہ بے کر رہا ہے. جیسے ہم لوگ مارکیٹ میں جاتے ہیں، اس کو اس مثال سے آپ سمجھیے کہ جب ہم مارکیٹ میں جاتے ہیں، یہ سبزی منڈی میں جاتے ہیں اور سبزی خریدتے ہیں، تو اس وقت کیا ہوتا ہے کہ اگر 1 کلو آپ لیں گے تو آپ کو 30 میں مل جائیں گے. آپ نے 1 کلو آلو لیا تو وہ کہتے ہیں اگر 1 کلو آلو لیں گے آپ تو آپ کو ملے گا 25 میں، اور اگر آپ آدھا کلو لیں گے تو 15 میں. تو آپ وہاں پر بھی کہیں گے یہ سود ہے. یا اسی طریقے سے بھی کوئی یہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے 1 کلو سبزی لی تو آپ کو ملے گا 18 روپے میں. ظاہر سی بات 1 کلو کا دام جو 18 روپے ہے تو آدھا کلو کا دام کتنا ہونا چاہیے؟ 9 روپے. لیکن یہ کہتا ہے کہ اگر آدھا کلو لیں گے تو آپ کو لگے گا 10 روپے. تو آپ اس صورت میں یہ کہیں گے کہ یہ 1 روپے جو لے رہا ہے یہ سود لے رہا ہے. آپ کا کہنا یہ ہوگا. میں نے اس مسئلے کے مطابق جو میں نے سود کی تعریف کی تھی، تو بالاتفاق یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ آپ کی رائے بالکل غلط ہے. بھائی تو کہ بیچنے والے کو یہ اختیار دی ہے، شریعت نے یہ اختیار دیا ہے بیچنے والے کو کہ بیچنے والا
चाहे तो ज्यादा में बेचे या कम में बेचे, उसको जो जिसमें नफा हासिल हो रहा है, जिसमें नफा समझ में आ रहा है, उस हिसाब से बेच सकता है। वो 1 किलो माल उसका फरोख्त हो रहा है तो ज्यादा माल फरोख्त हो रहा है, इसलिए ज्यादा माल लेने वाले को 5 रुपए कम में दे रहा है। लेकिन जब कम माल कोई ले रहा है, आधा किलो ले रहा है, तो उससे वो 5 रुपए ज्यादा वसूल कर रहा है या 2.5 रुपए ज्यादा वसूल कर रहा है, क्योंकि उसका माल कम फरोख्त हो रहा है। इसी तरीके से कोई नकद माल ले रहा है तो उसका पैसा फौरन आ जा रहा है, उसका पैसा फंस नहीं रहा है, तो उसे उसमें ज्यादा नफा समझ में आ रहा है, जिसकी वजह से वो कम में बेच रहा है। लेकिन एक आदमी आता है कि मैं उधार लूंगा 6 महीने तक मैं आपका माल फंसा कर रखूंगा, तो जाहिर सी बात उस वक्त दाम बढ़ा देता है। इस चीज की कीमत अब इतनी नहीं है बल्कि इतनी हो गई। इसलिए किश्तवार जो चीजें बेची जाती है, खरीदी जाती है, अक्सर मुफ्तियान किराम का कहना यही है कि ये बिल इत्तिफाक जायज है। इसलिए आप इस पर यकीन रखें, और अगर आप किश्तवार खरीद और फरोख्त करना चाहते हैं या करते हैं, या आप कोई चीज खरीदना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, तो बिल इत्तिफाक बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो में जो अहम बातें बयान की गई हैं और जो अहम मसला आपके हवाले पेश किया गया है, आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये मसला समझ में आया है और हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ठीक है नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।